السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے کے اذان کا حکم کیا ہے؟ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متعین مسئلہ ذل کے بارے میں ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے کی اذان درست ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرماتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے اوپر سوال سنا کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے کی اذان درست ہے یا نہیں۔ آئیے جواب ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے اور داڑھی مڑوانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص مذکور داڑھی کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنے کا عادی ہے تو فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کی اذان مکروہ ہے۔ اگر وہ اذان کہہ دے تو اس کی اذان کا ادا کیا جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، یعنی داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے، اور جن فقہاء نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا ہے تو اب وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے نزدیک واجب نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یا تو یہاں سنت سے مراد ہے، دین کا چالو رستہ ہے، یا اس وجہ سے کہ ایک مشت کا وجوب حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسا کہ نماز عید کو مسنون فرمایا، حالانکہ نماز عیدین واجب ہے، اور رد المختار مع در المختار میں ہے۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 261 میں ہے، یعنی مرد کو اپنی داڑھی کا کاٹنا حرام ہے، اور مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ داڑھی کٹوانا منڈوانا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 382، اور حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بحر شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھانا سنت انبیاء سابقین سے ہے، مڑوانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ رد المختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 661 بحوالہ بحر شریعت حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 585۔ آپ بحر شریعت حصہ 100 میں رد المختار کا حوالہ دیتے ہوئے خنشا و فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اور نشہ والے اور پاگل اور ناسمجھ بچے اور جنب کی اذان مکروہ ہے، ان سب کی اذان کا ادا کیا جائے۔ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 بحوالہ بحر شریعت جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 666 مذکورہ بالا حوالہ جا سے ثابت ہوا کہ صورت مسئلہ میں شخص مذکور فاسق معلن ہے، ان کا اذان کہنا مکروہ ہے، اور اگر اذان کہہ دے تو اس کا اذان کا ادا ضروری ہے۔ حضرات محترم، آج کل لوگ زیادہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھتے ہیں، پھر اذان و تکبیر کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچایا جائے۔ اذان و تکبیر باشرع جو ہو وہ اذان و تکبیر کہیں، اور فاسق کے معلن سے اذان و تکبیر کہنے سے بچائیں، کیونکہ ان کی اذان واجب العادہ ہے، یعنی کہ دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہے، اس لیے ایسے لوگوں